فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات۔ تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 65۔ بیان ہو رہا ہے جسم کے بارے میں۔ ہائی پولیتھیمیس، اور اس کو وزیر اعظم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع بھی دراصل میں ہی آپ کو فراہم کرتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ اگر میں نہ ہوں یا مجھ میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو آپ کو کبھی معلوم ہی نہ ہوگا کہ آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اور اگر کسی طرح آپ کو اس کا کسی حد تک اندازہ ہو بھی جائے تب بھی کوئی چیز چبانا، اسے نگلنا آپ کے لیے آسان کام نہیں ہوگا۔ ہائی پولیتھیمیس کی کہانی خود اس کی زبانی۔ آپ نے میرا نام بھی شاید ہی سنا ہو، اس لیے کہ اگر آپ کو میرے اہمیت کا اندازہ نہیں تو آپ سے شکایت بھی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ جان لیں کہ آپ جس دن سے اس دنیا میں آئے ہیں، میں اسی دن سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوں، شب و روز مصروف عمل، اور ہر لمحہ ہر ساتھ نت نئی بے شمار ذمہ داریوں سے نبردآزما۔ مجھ ایسے ننھے منھے سے وجود کے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے کہ میں انسانی جسم جیسے محیر العقول وجود کے کم و بیش تمام افعال کی دیکھ بھال اور نگرانی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ میرے بنانے والے کی مہربانی ہے کہ انسانی جسم کے اس وسیع اور عریض، بے حد پراسرار، پیچیدہ اور بہت حد تک غیر دریافت شدہ مملکت خداداد کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے اس نے مجھ جیسے چھوٹے سے وجود کا انتخاب کیا۔ میرا سائز ایک چھوٹے ٹماٹر کے برابر ہے، یعنی دماغ کے کل وزن کا 300واں حصہ۔ میرا رنگ گلابی اور سرمئی رنگ کا امتزاج ہے۔ یہ میری ذمہ داریاں۔ سائنس ابھی تک میری ذمہ داریوں کی مکمل فہرست بنانے میں ناکام ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی چند ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میری سب سے اہم ذمہ داری آپ کے جسم کے اندر توازن اور اعتدال کو برقرار رکھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں 24 گھنٹے آپ کے جسم کے مختلف اعضاء اور دماغ کے مختلف حصوں سے مسلسل رابطے میں رہتا ہوں۔ میری مستقل نگہداشت ہی کی وجہ سے آپ کو بروقت معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ سردی محسوس کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کی فضا گرم ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جب آپ کو غصہ آئے، آپ کو کوئی خوشی محسوس ہو، کوئی افسوسناک خبر سنے یا خوف کا شکار ہوں۔ ایسے تمام مواقع پر آپ کا عمل اور رد عمل میں ہی طے کرتا ہوں۔ اگرچہ میں دماغ کے اندر ہی رہتا ہوں، لیکن سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ میں آپ کے سر کے تقریباً بیچ میں سجدے کی جگہ کے پیچھے اور کانوں کی لائن میں دماغ کے نچلے حصے میں واقع ہوں۔ آپ مجھے اپنے جسم کا مرکزی سوئچ بورڈ یا مرکزی کنٹرول روم بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں دماغ کے اعصابی نظام اور پیچیوٹری گلینڈ کے درمیان رابطے کا فریضہ انجام دیتا ہوں۔ پیچیوٹری گلینڈ نامی اس غدود کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ غذا کو جزو بدن بنانے یا اسے قوت حیات میں تبدیل کرنے کے نظام، جسم کی نشو و نما، ہارمونز کے نظام، جنس کے معاملات، غرض کہ یہ گلینڈ جسم کے تمام چھوٹے بڑے پیچیدہ، پراسرار اور زندگی بخش نظاموں کو رواں دواں رکھتا ہے۔ لیکن خود پیچیوٹری گلینڈ بھی میرے تعاون کے بغیر اپنے کام سر انجام دینے سے قاصر ہے۔
اگر پیچیوٹری گلینڈ کو اس مملکت خداداد کا صدر کہا جائے تو میں اس مملکت میں وزیر اعظم کا کردار ادا کرتا ہوں۔ ملک کا صدر وزیر اعظم کی تجاویز کے مطابق ہی مختلف آرڈیننس جاری رکھتا ہے۔ میری کارکردگی کے بارے میں پڑھنے کے بعد آپ اس مثال کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ جسم کے کسی بھی دوسرے حصے کے مقابلے میں مجھے خون کی سپلائی زیادہ مقدار میں ملتی ہے۔ میرا محسوس کرنے کا نظام یعنی سینسنگ سسٹم بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ دماغ کے اعصابی نظام سے رابطہ رکھنے والا میرا مواصلاتی نیٹ ورک بھی سب سے زیادہ بڑا، منفرد اور بے حد حساس ہے۔ میں پورے جسم میں جاسوسی کا جال پھیلائے رکھتا ہوں، جس کے ذریعے مجھے لمحے لمحے جسم کے چپے چپے کی خبر ملتی رہتی ہے۔ درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے نظام ہی کو لے لیجیے، یہ بے حد اہم اور پراسرار نظام ہے۔ اس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن ہی نہیں، لیکن آپ نے شاید ہی کبھی اپنے جسم میں موجود اس سپر ایئر کنڈیشننگ سسٹم پر غور کیا ہو۔ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ انسان سائبیریا کے خون کو منجمد کرنے والے موسم میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ درجہ حرارت -90 فارنہائٹ رہتا ہے، اور اس کے برعکس لیبیا کے صحرائی دوزخ میں بھی انسان زندہ رہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت 136 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ ان دونوں شدید موسموں میں انسان کے جسم کا درجہ حرارت 98.6 ہی رہتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کون سا سپر ایئر کنڈیشنرز ہے جو آگ، برساتی دھوپ اور یخ کر دینے والی برفانی ہواؤں میں انسان کو پگھلنے یا منجمد ہونے سے محفوظ رکھتا ہے؟ جسم کا درجہ حرارت اگر چند ڈگری اوپر نیچے ہو جائے تو نتائج کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ سخت گرمی میں آپ کے جسم کا درجہ حرارت 1 ڈگری کے 10ویں حصے کے برابر بھی بڑھ جائے تو میرا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی جلد میں موجود حساس مواصلاتی نیٹ ورک کی جانب سے درجہ حرارت میں اضافے کا سگنل موصول ہوتے ہی میں پیچیوٹری گلینڈ اور اعصابی نظام کو پیغامات ارسال کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ بیرونی جلد میں پھیلی ہوئی خون کی نالیوں کو چوڑا کر کے پسینہ پیدا کرنے والے 20 لاکھ پلانٹس، پسینہ پیدا کرنے والے غدود فوراً آن کر دیے جائیں۔ چند ہی لمحوں میں آپ کی جلد پر موجود پسینے کے 20 لاکھ مسامات کھل جاتے ہیں اور آپ پسینے میں نہانے لگتے ہیں۔ یہ پسینہ ایک طرف تو آپ کی جلد کو تیزی سے ٹھنڈا کرتا ہے، دوسری طرف آپ کے خون میں موجود اضافی گرمی کو خارج کرنے کا سبب بنتا ہے۔ میں اسی دوران دماغ کے دوسرے حصوں کو سگنلز روانہ کرتا ہوں کہ سانس لینے کی رفتار کو تیز تر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں اور اندر کی اضافی گرمی سانس کے ذریعے بھی باہر نکلنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس سردیوں کے موسم میں اگر آپ کا اندرونی درجہ حرارت 1 ڈگری کے 10ویں حصے کے برابر بھی گر جائے تو میں آپ کے گردوں پر موجود اینڈرینل گلینڈز اور دماغ میں موجود پیچیوٹری گلینڈز کو خطرے کا سگنل روانہ کرتا ہوں، اور ان دونوں کی مشترکہ کوششوں سے اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ آپ کا جگر خون میں بلڈ شوگر کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ جسم کے پٹھے اس ایندھن کو استعمال کر سکیں۔ جسم کے پٹھے ایندھن کو جلا کر توانائی پیدا کرنے کی بھٹیاں یا توانائی گھر ہیں۔ میری اور دوسرے گلینڈز کی مربوط کوششوں سے اضافی توانائی پیدا ہونے لگتی ہے اور آپ سردی سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاکہ پٹھوں کی اس مسلسل حرکت سے گرمی پیدا ہو، ایسے میں پسینہ پیدا کرنے والے 20 لاکھ پلانٹس کے سوئچ آف کر دیے جاتے ہیں۔ جسم کے بیرونی حصوں یعنی جلد کی طرف خون لے جانے والی شریانوں اور وریدوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جسم کے کھلے ہوئے حصوں کی طرف کم سے کم خون سپلائی کریں اور زیادہ تر خون کو جسم کے اندرونی علاقوں میں اسٹور کرنا شروع کر دیں، تاکہ بیرونی حصوں میں جانے سے خون مزید سرد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سخت سردی میں پھنس جائیں تو بیرونی حصوں میں تازہ خون کی سپلائی تقریباً منقطع کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں آپ کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جلد کے پٹھوں کو سخت ہو کر اکڑ جانے کی ہدایت جاری کر دی جاتی ہے۔ پٹھوں کے اکڑنے سے ان کے اوپر جلد پر موجود لاکھوں بال کھڑے ہو جاتے ہیں
اس طرح بیرونی فضا میں موجود سردی کے اندر پہنچنے کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں۔ بیماری کی صورت میں اگر کسی شخص کو انفیکشن ہو جائے تو مجھے بعض مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جسم میں داخل ہونے والے جراثیم میرے آلات کی حساسیت کے درجے کو تبدیل کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دشمن کی فوجیں سب سے پہلے ملک کے مواصلاتی نظام کے رابطوں کو منقطع کرتی ہیں۔ جراثیم کے حملے کے بعد میرے آلات کی حساسیت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ جس درجہ حرارت پر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بہرحال دماغ اور جسم کے اعضاء کے درمیان رابطوں کے نظام کو بحال رکھنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا جسم اس نئے درجہ حرارت کو حاصل کرنے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ جلد کی رگیں سکڑنے لگتی ہیں اور آپ کپکپانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ بخار کی شدت سے سردی لگ رہی ہے۔ بہرحال اس نئی حکمت عملی کے ذریعے آپ کا جسم جلد ہی مطلوبہ درجہ حرارت حاصل کر لیتا ہے اور میرا مواصلاتی نظام دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو فوری طور پر کم کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ درجہ حرارت سے جسم کی اندرونی حساس تنصیبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں پسینے کے غدود کو اپنا کام شروع کرنے، جلد کے مسامات کو کھل جانے اور جسم کے بیرونی حصوں کی طرف خون لے جانے والی نالیوں کے چوڑا ہو جانے کے لیے دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان احکامات کی ترسیل اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بناتا ہوں۔ میری ان کوششوں سے مریض کو پسینہ آ جاتا ہے اور بخار کی شدت گھٹنے لگتی ہے۔ انفیکشن ختم ہو جاتا ہے تو میرے آلات بھی دوبارہ نارمل درجہ حرارت پر کام کرنے لگتے ہیں۔ اب زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے بخار اتر جاتا ہے۔ آپ کے جسم میں پانی کے تناسب کو برقرار رکھنا میرا ایک اور اہم کام ہے۔ انسان شاید بنیادی طور پر آبی جاندار ہے۔ نوزائیدہ بچے میں پانی کا تناسب 75% ہوتا ہے اور ایک بالغ انسان کا جسم 70% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ روزانہ تقریباً 1/4 گیلن کے برابر نمی اپنے سانس یا پسینے، پیشاب یا دوسرے ذرائع کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے جسم کے پانی کا 5واں یا اس سے ذرا زیادہ حصہ ضائع کر دے تو اس کا نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے مجھے اس حساس ذمہ داری کو بڑی مستعدی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ میرے حساس آلات جیسے ہی مجھے یہ اطلاع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے خون میں پانی کی کمی کے سبب نمکیات کی مقدار بڑھ رہی ہے تو میں اس کی اطلاع پیچیوٹری گلینڈ کو فراہم کرنے کے ساتھ اس سے ایک ہارمون خون میں جاری کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ پیچیوٹری گلینڈ میری اس سمری کے مطابق ایک مخصوص ہارمون خون میں جاری کرنے لگتا ہے۔ اس ہارمون کو اینٹی ڈائیورٹک یا مختصراً ADH کہا جاتا ہے۔ اس ہارمون کے اثر سے گردے عام حالات کے مقابلے میں زیادہ پانی جذب کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ زبان، منہ، حلق اور پانی اور غذا کی نالی کو ہاضمے کی رطوبت یعنی لعاب دہن فراہم کرنے والی سالویری گلینڈز اس ہارمون کے موصول ہوتے ہی فوراً اپنی پیداوار روک دیتے ہیں۔ ایسے میں پیشاب کم اور گاڑھا آنے لگتا ہے۔ اس طرح جسم میں موجود تمام آبی ذخائر خون میں شامل ہو کر نمکیات کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پانی کے اندر پہنچتے ہی ایمرجنسی ختم ہو جاتی ہے اور تمام کا کام جلد ہی دوبارہ معمول کے مطابق سر انجام پانے لگتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی کسی وجہ سے آپ کے خون میں پانی کا تناسب بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ اطلاعات جیسے ہی مجھے موصول ہوتی ہیں تو میں پیچیوٹری گلینڈ کو خطرے کا سگنل روانہ کرتا ہوں۔ پیچیوٹری گلینڈ فوراً ہی گردوں کو ADH نامی ہارمون کی سپلائی منقطع کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گردے زیادہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور اضافی پانی کو ضائع کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ بار بار باتھ روم جاتے ہیں یا اضافی پانی پیشاب کی صورت میں خارج ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے جسم میں موجود ان حیران کن انتظامات کے بارے میں پہلے کبھی سوچا تھا؟ خدا نہ کرے اگر یہ نظام کام نہ کرے تو آپ کتنی مشکلات میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ بھوک سے متعلق ہے۔ یہ اطلاع بھی دراصل میں ہی آپ کو فراہم کرتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔
اگر میں نہ ہوں یا مجھ میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو آپ کو کبھی معلوم نہ ہو کہ آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اور اگر کسی طرح آپ کو اس کا کسی حد تک اندازہ ہو بھی جائے تب بھی کوئی چیز چبانا اور اس سے نگلنا آپ کے لیے آسان کام نہیں ہوگا۔ بھوک لگنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ قدرت کی عظیم نعمت ہے جس کی قدر و قیمت وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہیں بھوک نہ لگنے کا تجربہ ہو چکا ہو۔ بھوک لگنے سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد آپ کے جسم میں بے شمار پراسرار اور پیچیدہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کھانا کھلانے، اسے ہضم کرنے اور اسے جزو بدن بنانے کے عمل میں کتنے اعضاء، صلاحیتیں، غدود، کیمیکل اور اللہ کی کتنی مخلوق یعنی جسم کے خلیے کام کرتے ہیں، ان کا اگر آپ تصور کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ کو اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دی جائے۔ کھانا کھانے کے وقت سے ذرا پہلے میرے حساس آلات کو آپ کے جسم کی جانب سے لمحہ لمحہ سینکڑوں ہزاروں اقسام کے سگنلز، اطلاعات، معلومات موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کوڈز اور سگنل کی شکل میں یہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ خون میں شکر کی مقدار گر رہی ہے۔ دوسری طرف سے اطلاع آتی ہے کہ توانائی کے بحران کے سبب کمزوری یا تھکن کے ہلکے ہلکے اثرات پٹھوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے فوری ایکشن لینا ہوتا ہے، کیونکہ توانائی کی ان مرکزی پلانٹس یعنی پٹھوں کے قریب منفی سرگرمیوں کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں خطرے کی شدت کا اندازہ لگاتا ہوں اور متعلقہ حدود اور اعضاء کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مخصوص سگنلز ارسال کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ مختلف اعضاء اور حدود اپنے اپنے انداز سے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ سیلیوری گلینڈز اپنی پیداوار تیز تر کر دیتا ہے اور آپ کے منہ میں نگلنے اور غذا کو ہضم کرنے میں مدد دینے والی رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رطوبت آپ کے منہ، حلق، غذا کی نالی اور معدے تک پھیل جاتی ہے۔ زبان پر ذائقہ محسوس کرنے والے ابھاروں کی حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب گرم روٹی کی مہک یا سالن کی خوشبو، ہلکی سی خوشبو بھی آپ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھوک ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ میرے خلیوں کے 2 گروپ تو شاید صرف کھانے پینے کے معاملات ہی کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے اگر ایک خراب ہو جائے تو انسان کھانا شروع کرے تو کھاتا ہی چلا جائے، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹنے لگے۔ اس کے باوجود کھانے کی خواہش اور رفتار میں کمی واقع نہ ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے، اب کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اس گروپ کا دوسرا یونٹ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کو بھوک لگنا بند ہو جائے۔ اب دنیا کی لذیذ ترین غذا بھی اس کے لیے بیکار ہوگی۔ ایسے میں سے زبردستی کچھ کھلایا بھی جائے تو اس لذیذ غذا کو کڑوی دوا کی طرح استعمال کرے گا۔ اب اس کے منہ، حلق، زبان، غذا کی نالی اور معدے میں کھانے کو نگلنے اور ہاضمے میں مدد دینے والی رطوبت کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اس لیے نگلنا اور ہضم کرنا اس کے لیے ایک ناگوار اور مشکل کام ہو جائے گا۔ جنسی معاملات کی دیکھ بھال میری ایک اور ذمہ داری ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ جنسی خواہش کس طرح پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی ضروریات کی فراہمی میرے اور پیچیوٹری گلینڈ کی مشترکہ کوششوں ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ دماغ کے دوسرے حصے اس سلسلے میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی تنہا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً میری مدد کے بغیر آپ کے جنسی معاملات خاصے ابتر ہو سکتے ہیں۔ اگر میرا ایک حصہ ناکارہ ہو جائے تو آپ کی جنسی خواہشات غائب ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس دماغ میں پیدا ہونے والے ہیجان اور دباؤ کے باعث میں اکثر مجبور ہو جاتا ہوں کہ پیچیوٹری گلینڈ سے سیکس ہارمون کی مقدار میں اضافہ کرنے کی درخواست کروں۔ اس کے نتیجے میں آپ جنسی طور پر زیادہ متحرک ہو جائیں گے اور ایک خودکار نظام ممکن ہے خواب کے دوران اخراج کا سبب بنے اور آپ ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں۔ اکثر اوقات کسی بھی سبب سے آپ زیادہ ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس کی اطلاع بھی مجھے کارٹیکس یعنی دماغ کے سرمئی مادے کے علاقے سے ملتی ہے۔ ایسے میں مجھے آپ کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور بہت کم وقت میں اس کے لیے مجھے پیچیوٹری گلینڈ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے غدود کو متحرک کرنے کے لیے ایک مخصوص ہارمون خون میں جاری کرے تاکہ یہ غدود خون میں موجود غذائی اجزاء کو جزو بدن بنانے کے عمل کو تیز کر سکیں۔
اس کے ساتھ ہی خون کو جلد کی بیرونی سطح سے سمیٹ کر پٹھوں میں جمع کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جلد کی سطح پر موجود خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور اندرونی پٹھوں میں موجود خون کی نالیاں چوڑی ہو جاتی ہیں تاکہ زیادہ خون کو اپنے اندر سے گزار سکیں۔ دل کی دھڑکنیں اور پھیپھڑوں کے سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ آپ تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں، معدے کے کام معطل ہو جاتے ہیں، دل زیادہ خون پمپ کرتا ہے، گردوں کا کام بڑھ جاتا ہے اور آپ اپنا مثانہ خالی کرنے کے لیے باتھ روم کا رخ کرتے ہیں۔ شدید غصے کی حالت میں جسم کے اندر اور بھی کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کیرینل نرو آپ کی آنکھوں، چہرے کے عضلات، اور دل کو اس صورتحال کے رد عمل کے لیے تیار کرتی ہیں۔ پٹھوں کے کھچاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جسم کا بیرونی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، سیلیوری گلینڈز یعنی منہ کی رطوبت پیدا کرنے والے غدود کام کرنا بند کر دیتے ہیں تاکہ جسم کی نمی کو محفوظ کیا جا سکے۔ اسی لیے ایسے وقت میں آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام، ساری تیاریاں گھنٹوں میں نہیں، سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سر انجام پاتی ہیں۔ آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں بنیادی کردار اسی کیرنیل نرو کا ہوتا ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے جسم کے سارے معاملات کو معمول پر لانے کے لیے اس کے برعکس کام کرنا پڑتے ہیں اور چند لمحوں میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ غصہ ہی نہیں، نفرت، حسد اور انتقام کے جذبات بھی مستقل رہیں تو ان کی شدت کے تناسب سے جسم کے اندر اسی طرح کی حالت برقرار رہتی ہے اور یہ آپ کی زندگی کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کے بیرونی ماحول میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے مطلب ہے نہ اس پر اختیار۔ میری ذمہ داری آپ کے جسم کے اندر کے ماحول کو کنٹرول کرنا ہے۔ خوش قسمتی سے خطرات سے مجھے کم ہی واسطہ پڑتا ہے، البتہ میرے قریب پیدا ہونے والے ٹیومر میرے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ دماغ کو ملنے والے خون کی فراہمی کسی وجہ سے رک جائے تو ایسی صورتحال میں میرے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آپ نے میری خدمات کی صرف چند جھلکیاں دیکھی ہیں۔ یہ خدمات میں آپ کو زندگی بھر خاموشی کے ساتھ مفت فراہم کرتا ہوں، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ آپ کو میرے وجود کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ کیا دنیا کا کوئی انسان یا ادارہ آپ کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی خدمت کسی بھی قیمت پر سر انجام دے سکتا ہے؟ میں آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شاید کچھ بھی نہیں، شاید بہت کچھ۔ صحت مند سوچ اور شکر ادا کرنے کی عادت یقیناً میری کارکردگی اور آپ کی زندگی میں اضافے کا سبب بنے گی۔ کیا آپ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ صفحہ نمبر ہے 76۔ جسم کے اسکینرز۔ آنکھیں۔ رات کے اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے تو میرے اندر ایک انتہائی پیچیدہ برقی کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جگنو کی مدھم سی روشنی میرے 26 کروڑ راڈ نما خلیوں میں موجود سرخی مائل مادے کے رنگ کو ختم کر دیتی ہیں۔ بلیچنگ کے اس عمل سے ایک برقی رو پیدا ہوتی ہے اور 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپٹک نرو کے ذریعے دماغ کو موصول ہو جاتی ہے۔ دماغ اس سگنلز کو ڈی کوڈ کر کے اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ نظر آنے والی شے ایک جگنو ہے۔ آنکھوں کی کہانی، خود آنکھ کی زبانی۔ مختصر ترین جگہ میں ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک ٹیکنالوجی کے یکجا ہونے میں آپ کے جسم کا کوئی دوسرا عضو شاید ہی میرا مقابلہ کر سکے۔ میرا سائز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پنگ پونگ کی گیند کے برابر ہے۔ اس مختصر سی جگہ میں میرے اندر کروڑوں برقی تنصیبات موجود ہیں جو بیرونی دنیا سے بیک وقت 15 لاکھ پیغامات کو وصول کر کے دماغ تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ میں آپ کے دماغ یعنی آپ کے لیے اسکینر کسا کام کرتی ہوں۔ اس دنیا میں آنکھ کھلنے سے لے کر اگلی دنیا میں جانے تک اس دنیا میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے میرے ہی ذریعے دیکھتا ہے، اور میں ان تمام نظاروں، چیزوں، شکلوں، چہروں، جانوروں، پہاڑوں، سمندروں، بادلوں، ہر چیز کو اسکین کر کے ان کے پرنٹس کو آپ کے دماغ کی طرف بھی بھیجتی رہتی ہوں۔ دماغ ان کی الگ الگ فائلیں بنا کر انہیں زندگی بھر کے لیے اپنے اندر محفوظ کرتا جاتا ہے، جانے کس فائل کی کب ضرورت پڑ جائے۔
آپ اپنی زندگی میں جو بھی معلومات فراہم کرتے ہیں ان میں سے 80% معلومات میں ہی جمع کرتی ہوں۔ آپ مجھے ایک ننھے منھے ٹی وی کیمرے سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ میرے لیے یہ مثال بڑی ہی مضحکہ خیز ہے۔ دنیا کے سب سے مہنگے اور جدید ترین ٹی وی کیمرے اور مجھ میں تقریباً وہی فرق ہے جو ایک ذرے اور سورج کے درمیان پایا جاتا ہے۔ میں آپ کی قوت بصارت ہوں، آپ کی آنکھ، قدرت کا ایک روشن معجزہ، ایک عظیم تحفہ۔ کیمرے کا عدسہ باہر کی جو تصویر اپنی فلم پر منعکس کرتا ہے، اس تصویر کا سائز کم و بیش 1 انچ ہوتا ہے اور یہ تصویر یک رخی ہوتی ہے۔ میرا عدسہ بھی باہر کے منظر کی تصویر اپنے 1 انچ کے پردے پر منتقل کرتا ہے، لیکن آپ کو حبیب بینک پلازا کی 25 منزلہ عمارت 25 منزلہ ہی نظر آتی ہے۔ دماغ میں بصارت کا مرکز 1 انچ ہے، جبکہ اس میں 1 انچ سربا فلک پہاڑ، سمندر اور عمارتوں، دریا، جنگل، ہر چیز کو آپ اتنا ہی بڑا دیکھتے ہیں جتنی بڑی وہ ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آنکھ کو کیمرے سے تشبیہ دینا کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ جسم انسانی کے بنانے والے نے ہمارے لیے جو جگہ منتخب کی ہے، اس سے بہتر جگہ پورے جسم میں اور کہیں نہیں تھی۔ اس نے پیشانی کے نیچے اور رخساروں کے اوپر مضبوط ہڈیوں سے 2 شمعدان بنائے اور خود مجھے اور میری ساتھی آنکھ کو ان شمعدانوں میں سجایا۔ اگر یہ چراغ جسم میں کسی اور جگہ ہوتے تو انسان بڑی مشکلات میں پڑ جاتا اور اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ قدیم زمانے اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ انسان کے قدیم آباء و اجداد جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے۔ ہم آنکھوں کا زیادہ تر کام دور کی چیزیں دیکھنا تھا تاکہ خطرے سے بروقت بچا جا سکے اور آنے والے شکار کو آسانی سے شکار کیا جا سکے۔ لیکن جب سے انسانوں نے مکانوں میں رہنا اور پڑھنا لکھنا شروع کیا تو ہماری زیادہ تر خدمات قریب کی چیزوں کو دیکھنے پر مرکوز ہو گئیں۔ جب ٹی وی اور پھر کمپیوٹر اور موبائل فون آیا تو ہماری ذمہ داریاں ہر وقت قریب دیکھنے تک محدود لیکن بے پناہ بڑھ گئیں۔ بہرحال آپ کے پیدا کرنے سے ہمارے اندر وہ ساری صلاحیات محفوظ کر دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ ساری صلاحیت محفوظ کر دی تھی جن کی ہمیں ماضی، حال یا مستقبل میں ضرورت پڑ سکتی تھی یا پڑ سکتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہ بنایا ہوتا تو جنگل سے موبائل فون تک آتے آتے سارے انسان نابینا ہو چکے ہوتے۔ آپ جب اپنی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی گیند نظر آتی ہے جس کے سامنے کی طرف سیاہ رنگ کر دیا گیا ہو۔ میری بیشتر نازک تنصیبات اسی علاقے میں موجود ہیں۔ سب سے اوپر قرنیہ کا نیم بیضوی کور ہے جس کے پیچھے آنکھ کی پتلی واقع ہے۔ دیکھنے کے عمل کی ابتدا اسی دریچے سے ہوتی ہے۔ قرنیہ روشنی کی موجوں یعنی ریزز کو مخصوص زاویوں اور ایک خاص انداز سے موڑتا ہے اور ترچھا کر کے آنکھ کی پتلی تک پہنچاتا ہے۔ یہ دریچہ خودکار نظام کے تحت چھوٹا یا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تیز دھوپ میں یہ دریچہ تقریباً بند ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی میں آخری درجے تک کھل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ایسا کام نہیں جو ایک کیمرہ انجام نہ دے سکے، اگرچہ کیمرے کی لینس اور اپرچر انسانی آنکھ کی بھونڈی نقالی ہے۔ میرے عجائبات کی ابتدا میرے عدسے یعنی لینس سے ہوتی ہے۔ میرا یہ عدسہ وائٹامن کی کسی بیضوی گولی کے برابر ہے اور ایک سیال مادے سے بھرا رہتا ہے۔ اس کے چاروں طرف بہت ننھے منھے لیکن ناقابل تصور حد تک مضبوط پٹھے ایک دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب یہ پٹھے سکڑتے ہیں تو آپ قریب کی چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یہ پٹھے جب پھیلتے ہیں تو آپ دور دراز کی اشیاء کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ عدسے کے آگے اور اس کے عین عقب میں سیال مادے سے بھرے ہوئے 2 حصے ہیں۔ سامنے والا حصہ پانی جیسے شفاف مادے سے بھرا رہتا ہے جبکہ عقبی حصہ انڈے کی سفیدی جیسے رقیق
मादे से भरा रहता है। सामने का शफाफ मादा मुझे अच्छी तरह फुलाए रखता है। ये दोनों सियाल मादे यकसा तौर पर शफाफ होते हैं ताकि किसी भी मरहले में रोशनी की लहरों के रास्ते में ज़रा बराबर भी रुकावट पेश ना आए। अक्सर ख़ास तौर पर तेज़ रोशनी में आपको अपनी आँखों के सामने मुख्तलिफ़ शक्लों के जाले से तैरते नज़र आते हैं। ये आप ही को नहीं, सबको दिखाई देते हैं। ये दरअसल आँखों की तामीर के दिनों की बची हुई खलियाती बाक़ियात हैं। रहम मादर में जब आँखें बन रही होती हैं तो तामीर के काम का कुछ मटीरियल बच जाता है और आँखों की बैरूनी रतूबत में ज़िंदगी भर तैरता रहता है। बज़ाहिर इसका कोई नुकसान है ना फ़ायदा, लेकिन कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ बेमसरफ़ नहीं होती। मुमकिन है आने वाले दिनों में इसकी अहमियत और अफादियत माहिरीन की समझ में आ सके। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो इस चीज़ पर मौजूद रोशनी की लहरें कर्निया के ज़रिए मखसूस ज़ाविये इख्तियार करके मेरे दरीचे यानी पुतली तक आती हैं। पुतली इन लहरों को अदसे यानी लेंस तक पहुंचाती हैं। अदसा इन लहरों को मज़ीद फ़ाइन फोकस करने के बाद मेरे अक़बी पर्दे रेटिना पर मुनक्किस कर देता है। आँख का ये अक़बी पर्दा रेटिना प्याज के छिलके जैसा है और आँख के अक़बी हिस्से के 2/3 इलाके पर फैला हुआ है। आपके दिमाग को छोड़कर जिस्म का कोई दूसरा उज़ू इतनी मुख्तसर जगह में इतने अजायबात यकजा नहीं रखता जैसा कि मेरा अक़बी पर्दा। इसका साइज़ 1 स्क्वायर इंच से भी कम है और इसमें रोशनी के पैगामात को महसूस करने वाले 13 करोड़ 70 लाख खलिए मौजूद होते हैं। इनमें 13 करोड़ रॉड नुमा खलिए सफ़ेद और सियाह रंग से मुनक्किस होने वाली रोशनी के लिए मखसूस हैं। 17 लाख खलिए कोन की शक्ल के होते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी 3 बुनियादी रंगों और इनके इम्तिजाज से बनने वाले लाखों करोड़ों रंगों से मुनक्किस होने वाली रोशनी को वसूल करना है। इस तरह हम दोनों आँखों में रोशनी महसूस करने वाले 26 करोड़ 14 लाख खलिए मौजूद होते हैं। रात के अंधेरे में जैसे ही एक जुगनू चमकता है तो मेरे अंदर एक इंतहाई पेचीदा बरक़ी कीमियाई अमल शुरू हो जाता है। जुगनू की मध्यम सी रोशनी मेरे 26 करोड़ रॉड नुमा खलियों में मौजूद सुर्खी माइल मादे के रंग को ख़त्म कर देती है। ब्लीचिंग यानी रंग उड़ाने के इस कीमियाई अमल की वजह से एक हल्की सी वोल्ट का कई करोड़वां हिस्सा बरक़ी रौ पैदा करता है। ये बरक़ी रौ 300 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से मेरे अक़बी हिस्से और दिमाग के दरमियान मौजूद ऑप्टिक नर्व को में दाखिल हो जाती है। दिमाग इस बरक़ी सिग्नल को डिकोड करके अपना फ़ैसला सादिर करता है कि नज़र आने वाली शय एक जुगनू है। इसके साथ ही जुगनू से मुतालिक पहले से हासिल शुदा मालूमात भी आपको याद आ जाती हैं। ये तमाम पेचीदा बरक़ी कीमियाई अमल 1 सेकंड के अशारिया 0.002वें हिस्से में मुकम्मल हो जाते हैं। अगर मेरे रॉड नुमा खलिए अजीब हैं तो मेरे कोन नुमा खलिए अजीब तर कहलाने के मुस्तहिक़ हैं। रॉड नुमा खलिए तो मेरे अक़बी पर्दे पर बिखरे हुए हैं, लेकिन कोन नुमा 70 लाख खलिए मेरे अक़बी हिस्से में मौजूद एक नन्हे से गड्ढे में जमा रहते हैं। ये जर्दी माइल गाढ़ा जैसे फोइया FOVEA फोया कहा जाता है, एक पिन के सर यानी पिन हेड के बराबर है। ये करीबी और रंगारंग बसारत का मरकज़ है। एक ख़्याल ये है कि ये कोन नुमा खलिए अपने अंदर रंग तब्दील करने की सलाहियत रखने वाला मादा रखते हैं। ये मादा 3 बुनियादी रंगों सुर्ख, सब्ज़ और नीले रंग के लिए अलग अलग किस्म के अज्जा रखता है। ये मादा 3 बुनियादी रंगों के इम्तिजाज से बनने वाले लाखों रंगों और करोड़ों शेड्स को अलग अलग देखता है। इस बरक़ी कीमियाई अमल में अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इंसान कलर ब्लाइंड हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 आदमियों में से 1 आदमी किसी न किसी हद तक कलर ब्लाइंड होता है। कम रोशनी में कोन नुमा खलियों का कोई काम नहीं होता। रंगों का एहसास मिट जाता है। हर चीज़ स्लेटी रंग की हो जाती है। ऐसे में 26 करोड़ रॉड नुमा खलिए देखने में आपकी मदद करते हैं। अगर हर चंद के आप चीज़ों को हमारे ज़रिए से देखते हैं
मगर दर हकीकत आप जो कुछ भी देखते हैं दिमाग से देखते हैं। इसीलिए सर के अक़बी हिस्से में लगने वाली चोट अगर शदीद हो तो दिमाग में मौजूद मरकज़े बसारत को तबाह कर सकती है, जिसका सीधा सा मतलब अंधापन है। निस्बतन कम ताकत की चोट लगने से इंसान को दिन में तारे नज़र आ सकते हैं। निगाहों के सामने ये चिंगारियाँ मरकज़ बसारत में मौजूद बरक़ी तनसीबात में खलल पड़ने से पैदा होती हैं। मेरी सलाहियतें हमेशा से ऐसी नहीं हैं। ये सलाहियतें बतदरीज परवान चढ़ रही हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी क़ुव्वत बसारत सिर्फ रोशनी और साए को देख सकती थी। इब्तिदाई चंद महीनों तक आप सिर्फ दूर की चीज़ें देखने के काबिल थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे अपने झुंझुने को अपने चेहरे से मुमकिना हद तक दूर करके देखने की कोशिश करते हैं। अक्सर नौज़ायदा बच्चे की दोनों आँखों के दरमियान शुरू में कोई राब्ता नहीं होता, यानी एक आँख किसी और सिमत देख रही होती है और दूसरी किसी और सिमत। चंद माह में आँखें ठहर जाती हैं और इनकी हरकत में हम आहंगी पैदा हो जाती है। अक्सर माएँ मुतफक्किर हो जाती हैं, हालांकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं। इब्तिदाई दिनों में करीब की चीज़ें ना देख सकने में यकीनन माँ के रिश्ते के एहतराम और तक़द्दुस की हिफाजत जैसी मसलहत पोशीदा है। चंद 6 साल की उम्र में बच्चे की बसारत बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कमाल की हद तक 8 साल की उम्र में पहुंचती है। बच्चे अक्सर कम रोशनी में पढ़ते हैं तो माँ बाप इन्हें तंबीह करते हैं कि इस तरह बीनाई कमज़ोर हो जाएगी। वालिदैन अदम मालूमात की बिना पर ऐसा कहते हैं। दरअसल इस उम्र में बच्चों की क़ुव्वत बसारत इतनी अच्छी होती है कि वो कम रोशनी में भी आसानी से लिख पढ़ सकते हैं। इससे इनकी बीनाई पर कोई मनफी असर नहीं होता। इनके अलावा भी बहुत सी इनफरादी सलाहियतें मुझ में पाई जाती हैं। मसलन मेरे पट्टे अगरचे इतने नाजुक और छोटे हैं कि शायद आपके तसव्वुर में भी ना आ सकें, लेकिन इसके बावजूद ये आपके जिस्म के तमाम पट्टों से कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि एक आम दिन में आपकी आँखें कम से कम 1 लाख मरतबा सुकड़ती या फैलती हैं, ताकि आप करीब और दूर की चीज़ों को साफ़ तौर पर देख सकें। इसके मुकाबले में आपकी रान के पट्टे अगर इतनी बार एक्सरसाइज करना चाहें तो इसके लिए आपको 50 मील पैदल चलना पड़ेगा। मेरी हिफाजत और सफाई के लिए कुदरत ने ख़ुदकार निज़ाम पैदा किया है। ये लेकरमेल ग्लैंड हैं जो मुझे जरासीम से बचाने और मेरी सफाई के लिए नहायत साफ़ शफाफ पाक व पाकीज़ा जरासीम कुश रतूबत पैदा करता है। ये ग्लैंड या गुदूद दरअसल आंसुओं की कुदरती सरचश्मे हैं। ये हर वक्त मुझे जरासीम कुश रतूबत से नहलाते रहते हैं। आंसुओं की ये नमी मेरी बैरूनी सतह पर जम जाने वाली बारीक गर्द और बहुत से मोहलिक अज्साम को बहा कर ले जाती है। मेरी पलकें कार के वाइपर की तरह काम करती हैं। आप हर मिनट में 3 से 6 मरतबा पलकें झपकते हैं। थकन की सूरत में ये तादाद बढ़ जाती है। पलकें झपकने के इस अमल से मेरा कर्निया हर मिनट में 3 से 6 मरतबा नम और साफ़ होता रहता है और हर मरतबा आंसुओं में मौजूद जरासीम कुश मादे लाइसोजाइम का ताज़ा स्प्रे मेरी सरहदों में आ जाने वाले मोहलिक जरासीम को मौत के घाट उतारता रहता है। आंसू मेरी नागुज़ूर ज़रूरत हैं। जिस्म के दूसरे सरहदी इलाक़ों नाक कान के लिए कुदरत ने 2-2, 3-3 हिफाजती इक़दामात किए हैं। आँखें जिस्म के साहिली सरहद की हैसियत रखती हैं। ये इलाक़ा बिल्कुल सामने के हिस्से में वाक़ है। यहाँ दुश्मन के हमलों के इम्कानात ज़्यादा हैं। हवा में तैरते हुए मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ और बेशुमार वायरस यहाँ बराह रास्त हमलावर हो सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ हिफाजत का एक इंतज़ाम किया गया है, लेकिन ये हिफाजती इंतज़ाम दूसरे इलाक़ों के दिफाई इंतज़ामात से कहीं ज़्यादा जदीद और मौसर है। अगर आंसुओं की ये हिफाजती तह हमारे इर्द गिर्द मौजूद ना हो तो हवा में उड़ने वाले खरबों नादीदा दुश्मन चंद ही दिनों में आँखों की रोशनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आराम करना हम आँखों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। मैं और मेरी साथी आँख भी आराम करती हैं, लेकिन किस तरह और कितनी देर, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल हम दोनों आंखें बारी बारी आराम करती हैं। आराम का ये वक्फ़ा पलक झपकने के वक्फ़े की तरह होता है। जब आप पलक झपकते हैं तो एक मरतबा मैं आराम करती हूँ और जब आप दूसरी मरतबा पलक झपकते हैं तो मेरी साथी दूसरी आँख ज़रा देर को ऊँघ लेती है।
ورنہ ہمیں آرام کہاں ملتا ہے۔ اکثر لوگ تو ہمیں سوتے میں بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن حرکت کرتی رہتی ہیں۔ گزرتا وقت ہر چیز کو پرانا بوسیدہ کرتا رہتا ہے۔ میری بہت سی خرابیاں پیدائشی بھی ہو سکتی ہیں اور بڑھتی ہوئی عمر کے سبب سے بھی۔ مثلاً میرے عدسے کے پٹھے کسی سبب سے بھرپور طریقے پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال بینائی کا سرچشمہ اس مسئلے کو 95% تک دور کر دیتا ہے۔ میری بیماریاں بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ گلوکوما کالا موتیا بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کی کم تر خطرناک صورت میں میرے عدسے کے آگے پیچھے والے حصے میں یا تو ضرورت سے زیادہ رطوبت آنے لگتی ہے یا جس تناسب سے رطوبت کا اخراج ضروری ہے وہ اس تناسب سے نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں میرے عقب میں موجود آپٹک نرو کو خون کی سپلائی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ علامات شدید ہوں تو چند ہی دنوں میں مستقل طور پر نابینا کر سکتی ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں یہ بیماری بڑی سست رفتاری سے آگے بڑھتی ہے۔ اس کی ابتدائی علامات اکثر اتنی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ شروع میں ان کو نوٹس نہیں لیا جاتا۔ یہ علامات کیا ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ علامات ہیں تیز روشنی کے گرد رنگین ہالے دکھائی دینا، دائیں یا بائیں طرف کے زاویے سے نظر نہ آنا یعنی سائیڈ ویژن کا ختم ہو جانا بھی گلوکوما کی علامت ہے۔ روشنی سے اندھیرے میں آ کر بصارت کو معمول پر لانے میں دشواری، دھندلا دکھائی دینا، 40 سال کی عمر کے بعد گلوکوما سے آنکھ کو نقصان پہنچنے میں یا بینائی ضائع ہونے کا امکانات 2.5% ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کا علاج بھی موجود ہے، چاہے قطروں کی صورت میں یا کوئی دوا ہو یا سرجری۔ ایسٹیگماٹزم میری ایک اور عام بیماری ہے اور میرے قرنیے کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا قرنیہ مدور نہیں رہتا اور بینائی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کے چشمے کی مدد سے بینائی درست ہو سکتی ہے۔ اکثر آنکھ کا عقبی پردہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے جیسے چپکا ہوا وال پیپر دیوار سے اکھڑ جائے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کی علامات مریض کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے بے ترتیب انداز سے تیز روشنی کی چمکدار لہریں، چیزوں کا مسخ نظر آنا، آنکھوں کے سامنے دھندلے دھندلے دھبے دکھائی دینا۔ سرجری کے ذریعے میرا یہ عقبی پردہ دوبارہ چپکایا جا سکتا ہے۔ اس کے 80% آپریشن کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا قرنیہ اور عدسہ دونوں ہی ٹرانسپیرنٹ بافتوں یعنی ٹیشوز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ شفاف ٹرانسپیرنٹ نہ رہیں تو آخرکار نابینائی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر یہ خرابی یعنی دھندلاہٹ قرینے میں پیدا ہو جائے تو قرینے کی تبدیلی ہی اس کا علاج ہے، اور اگر یہ خرابی عدسے میں پائی جائے تو موتیا کے آپریشن کے بعد مریض کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ موٹے شیشوں والا چشمہ استعمال کرے یا لینس۔ اس آپریشن کو موتیا کا آپریشن کہا جاتا ہے۔ مصنوعی عدسے بھی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے، جس کے بعد اگر کوئی دوسری خرابی نہ ہو تو بینائی نارمل ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں فی الحال ان سب بیماریوں سے محفوظ ہیں، لیکن آپ کے دوسرے اعضاء کی طرح میں بھی بتدریج شکست اور ریخت کے عمل سے گزر رہی ہوں۔ میرے عدسے کی شفافیت کم ہو رہی ہے، پٹھے کمزور ہونے لگے ہیں۔ خون کی نالیوں کے سخت ہونے کی وجہ سے میرے عقبی پردے کا فراہم ہونے والا خون کی مقدار میں کمی آ رہی ہے۔ یہ عمل اسی طرح جاری رہے گا، لیکن آپ متفکر نہ ہوں۔ نعمتوں کا درست استعمال، نعمتوں کی عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنا اور انہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے یہ عطا کی گئی ہیں۔ نعمتوں کی